بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے مسلمان اور ایک اہل کتاب کے مابین۔ ان دنوں شہر کوفہ اسلامی حکومت کا مرکز تھا۔ شام کے علاوہ تمام اسلامی سلطنت کے لوگوں کی نگاہیں اس شہر پر لگی رہا کرتی تھی کہ دیکھو اس شہر سے کون سا نیا فرمان صادر ہونے والا ہے اور کیسے اہم فیصلے لیے جانے والے ہیں۔ شہر سے باہر دو آدمی، جن میں ایک مسلمان اور دوسرا اہل کتاب یعنی یہودی، عیسائی یا زرتشتی تھا، ایک دن سڑک کنارے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کا مقصد دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ مرد مسلمان کوفہ جا رہا ہے اور وہ اہل کتاب کوفے کے قریب ہی ایک دوسری جگہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دونوں آدمیوں نے یہ طے کیا کہ کافی دور تک ہم لوگوں کا راستہ ایک ہے، لہٰذا ایک ساتھ ہی سفر کریں گے تاکہ باہمی گفتگو کی وجہ سے راستہ آسانی سے طے ہو جائے۔ مختصر یہ کہ مشترک راستہ نہایت سکون و آرام اور آپسی گفتگو کی وجہ سے بڑی آسانی سے کٹ گیا۔ راستے بھر دونوں آدمی مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔ آخر کار وہ لوگ ایک ایسے دوراہے پر پہنچ گئے جہاں سے دونوں کی راہیں جدا ہو جاتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جب اس اہل کتاب نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کا مسلمان دوست کوفہ کی طرف جانے کی بجائے اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اہل کتاب اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور مسلمان دوست سے دریافت کیا، کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم کوفہ جاؤ گے؟ تو مسلمان نے جواب دیا، میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں کہ مجھے کوفہ جانا ہے۔ تو اہل کتاب نے پوچھا، تو پھر تم کیوں آ رہے ہو؟ یہ کوفہ کا راستہ نہیں ہے، کوفے کا تو بس ایک ہی راستہ ہے جو تم پیچھے چھوڑ آئے۔ تو مسلمان نے جواب دیا، میں جانتا ہوں، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ تھوڑی دور تک تمہارا ساتھ دے دوں۔ ہمارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب دو آدمی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک ساتھ سفر کر رہے ہوں تو ایک ساتھی کا دوسرے ساتھی پر کچھ حق پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا میں تیرا حق ادا کرنے کے لیے کچھ دور تیرے ساتھ ساتھ چلا آیا ہوں، اس کے بعد تو میں اپنے راستے کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ اوہ، تمہارے پیغمبر نے لوگوں پر اتنا اثر قائم کر لیا تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ ان کا اخلاق تھا جس کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ اس وقت اس اہل کتاب کو بڑی حیرت ہوئی جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کا مسلمان دوست اور ہم سفر کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ وقت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ تھوڑے ہی دنوں بعد وہ اہل کتاب مسلمان ہو گیا اور حضرت علی علیہ السلام کے وفادار اور مومن ساتھیوں میں شمار کیا جانے لگا۔